السلام علیکم خواتین حضرات، پی کے پوائنٹ سے میں ہوں حافظ بشیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اور قرآن۔ معزز خواتین حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس بابرکت مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پریپیئر ہوتے تھے، کیسے تیار ہوتے تھے اس مہینے کے لیے۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں اس پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا معمولات ہوتے تھے اور کیا کام کرتے تھے رمضان المبارک کے حوالے سے، کہ جو خصوصیت کے ساتھ وہ صرف رمضان کے لیے کرتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تھا تو وہ اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، اس کے در عبادات میں، تسبیحات میں اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کے لیے وہ اس کے در مگن ہو جاتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ کے نبی جو خصوصیت کے ساتھ کام کرتے تھے ان میں سب سے پہلے یہ چیز ہے وہ صیام رمضان ہے، یعنی اللہ کے نبی وہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے تھے، کیونکہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر وہ فرض کیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اس سے پہلے جب رمضان شروع ہوتا تھا، یعنی شعبان کا مہینہ ہوتا تھا رمضان شروع ہونے سے پہلے، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی بعض دفعہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، تو اس لیے رمضان المبارک میں اللہ کے نبی کا جو سب سے بڑا عمل ہوتا تھا، جو سب سے بڑا کام فرماتے تھے، وہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے کی خصوصیت کیونکہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں اپنے کلام اللہ میں فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو قرآن جو اتنی بڑی کتاب ہے اللہ کی، کلام اللہ ہے، تو اس کے نازل ہونے کا جو ایک مہینہ ہے وہ رمضان ہے۔ تو اللہ کے نبی اس رمضان میں سب سے بڑا جو کام کرتے تھے وہ روزہ رکھتے تھے اور پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ اب اس کے بعد روزے کو کیسے رکھتے تھے اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پوری رات عبادات کرتے تھے اور رات کا کچھ حصہ وہ آرام کرتے تھے اور پھر صبح سحری کے وقت روزہ رکھتے تھے اور شام تک وہ روزہ رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو روزے جن امتوں پر فرض کیے گئے تھے وہ ان کے روزے مختلف تھے، یعنی کہ ہمارا روزہ اور ان کے روزے میں کافی فرق تھا، ان کے وقت میں کافی فرق تھا اور ان کے روزے رکھنے کے جو طریقہ کار ہے اس میں کافی فرق تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری اور افطاری کیا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت رکھ دی گئی ہے، کیونکہ سحری سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سحری آخر وقت میں کیا کرو، کیونکہ اس سے روزے کو تقویت ملتی ہے، روزے دار کو تقویت ملتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم سحری کو جو ہے وہ آخر وقت میں کریں، ٹھیک ہے، چونکہ اس سے روزے کو تقویت ملتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر جو امتیں ہیں وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے، بھوکے پیاسے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے ہمارے جو روزے اور ان کے روزے میں فرق بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ سحری کو آخر وقت میں کیا کرو تاکہ اس سے روزے کو اور تم روزے داروں کو اس سے تقویت ملے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحری کیا کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی کا ہی پی کر کیا کرو، لیکن سحری لازمی طور پر کیا کرو۔ اسی طرح افطار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ افطار میں جلدی کیا کرو، کیونکہ افطار کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو جلدی کرنے سے کیا مراد ہے کہ افطار کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا وقت ہے، ابھی تھوڑے لیٹ افطار کر لیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، روزے پہ فرق نہیں پڑتا، نہیں، لیکن اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ روزہ افطار کرنے میں جلدی کیا کریں، اور یہ بھی فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ افطاری میں جلدی کیا کرو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو،
کیونکہ یہود کا جو روزہ ہوتا تھا وہ بہت دیر سے افطار کرتے تھے، یعنی سحری جو ہے وہ جلدی کر لیا کرتے تھے اور افطاری وہ لیٹ کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سحری آخر وقت میں کرو اور افطار جلدی کیا کرو، اور تاکہ تم یہود کی مخالفت کر سکو۔ تو اسی طرح رمضان المبارک میں اللہ کے نبی کا جو دوسرا کام جو کثرت سے کرتے تھے وہ قیام رمضان ہوتا تھا، یعنی اللہ کے نبی راتوں کو اٹھ کر رمضان کے مہینے میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو قیام لیل جو ہے یہ رمضان المبارک کا بہت بابرکت عمل ہے، کیونکہ قیام لیل میں سب سے جو اہم عبادت ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے یا ہم مسلمان جو کرتے ہیں شروع سے کرتے آ رہے ہیں وہ تراویح کی نماز ہے۔ تو تراویح کی نماز چونکہ ہر مسلمان ادا کرتا ہے اور ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قیام لیل یعنی کہ تراویح کی نماز کو ادا کرے۔ تراویح چونکہ یہ ترویح سے نکلا ہے اور اس کے مطلب ہے آرام، تو آرام سے مراد یہاں پہ علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ اس کو آرام سے ادا کیا جائے، بالکل ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے، تاکہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی جو عبادت ہے وہ بالکل تسلی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کی جائے، تاکہ اللہ رب العزت کو پسند آئے۔ اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے اور اس قیام لیل یعنی اس قیام لیل سے مراد تراویح کی نماز ہے، اس تراویح کی برکت کی وجہ سے اور اس تراویح کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان کو بابرکت بنا دے اور ہمارے اس بیٹھنے کو راتوں میں قیام کرنے کو اور اس روزے کے رکھنے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور جو تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کرتے تھے وہ تہجد تھا، کیونکہ تہجد کی نماز عام حالات میں بھی بڑی بابرکت نماز ہے اور بڑی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ تہجد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سو کر اٹھ کر پڑھی جانے والی نماز ہے، کیونکہ عشاء کے بعد عموماً لوگ سو جاتے ہیں، تو سو کر اٹھ کر دوبارہ جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو اس کا نام تہجد اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ سو کر اٹھ کر کی جاتی ہے۔ تو تہجد کا جو بہترین وقت ہے وہ طلوع فجر سے پہلے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے رکھا گیا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت بالکل عروج پر ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں، تو اس وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنا اور گڑ گڑانا اور اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ان مسائل کا حل مانگنا، یہ بہترین وقت ہے تہجد کی نماز کا۔ چوتھا جو کام ہے وہ اللہ کے نبی جو رمضان المبارک میں کرتے تھے وہ اعتکاف ہے، کیونکہ اعتکاف ویسے بھی اس میں مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا یہ ثواب کا کام ہے، خیر و برکت کا کام ہے، لیکن جب رمضان المبارک آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے، یعنی اللہ کے نبی زیادہ سے زیادہ وقت وہ مسجد میں گزارتے تھے، کیونکہ اعتکاف عموماً جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ وہ رمضان کا آخری جو عشرہ ہے، رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں ان کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی پہلے عشرے میں بھی یعنی رمضان کے پہلے 10 دنوں میں بھی اعتکاف فرماتے تھے اور دوسرے 10 دنوں میں بھی اعتکاف فرماتے تھے اور تیسرے 10 دنوں میں یعنی تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرماتے تھے۔ لیکن جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا، اللہ کے نبی نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا تھا اور تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف اس وجہ سے فرماتے تھے، مسجد میں اس وجہ سے رہا کرتے تھے رمضان کی راتوں میں اور دنوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے۔ تو جب پہلی دفعہ جب اللہ کے نبی پہلے عشرے میں تلاش کر رہے تھے، پھر دوسرے عشرے میں، پھر تیسرے عشرے میں، جب اللہ کی طرف سے اس کی ایک اسپیسیفک یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ یہ تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، تو پھر اللہ کے نبی ہمیشہ تیسرے عشرے کا ہی اعتکاف کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کاموں کو مد نظر رکھیں جو اللہ کے نبی نے خصوصیت کے ساتھ رمضانوں میں کیے تھے۔ تو اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور ان طریقوں کے مطابق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رمضان میں کیے، ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلی ایپیسوڈ میں لے کر آئیں گے ایک نیا عنوان، دیکھتے رہیے۔
PK Point.